حضرات ابھی عید گزری ہے، کون سی عید؟ بکرا عید کا، کٹرا عید، بھینس عید. اب تو تصور ہی نہیں ہے صاحب، بڑے کاف سے بکرے کا تو نمبر ختم ہی ہے، اور چھوٹے کاف کے بکرے کوئی کرتے ہی نہیں ہیں. اکا دکا اگر ہوگا دیہاتوں میں تو اعلان ہوگا پھپھو کے ہاں، آ جائیو بکرا کر رہے ہیں، بکرا ہے نا، آ جائیو. سسرال میں اعلان، سب میں اعلان، آ جانا بکرا کر رہے ہیں. اور جب بکرا بھی کاٹیں گے تو چربی چربی لوگوں کو اور بوٹی بوٹی گھر والوں کے لیے. بولو ہے کہ نہیں؟ اچھا سنیے محبت کے ساتھ، اب مسئلہ سنیے. قربانی کرنا جائز ہے؟ بولو جائز ہے کہ نہیں؟ ہر مالک نصاب پر قربانی واجب. بولو قربانی واجب. اور قربانی کس کس کی جاتی ہے؟ بولو بھینس کی، بھینسے کی، ہے نا. اور اسی کے ہم وزن دو جانور ہو رہے ہیں، ہم ان کا نام نہیں لے رہے. بکری کی، بکرے کی، دمبے کی، دمبی کی، اور اس کے علاوہ قربانی اونٹ کی ہے نا. اور اونٹ کی جو مؤنث ہے اونٹنی، اس کی. یہ قربانی کے جانور ہے نا. بولو مرغی کی ہوگی؟ بولو ہوگی مرغی کی؟ مرغے کی؟ غیر مقلد تو کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ہاں مرغی کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، مرغے کی بھی. انہوں نے دین کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے نا. لیکن قربانی بھینس، بھینسا، بکری، بکرا، اور اس کے علاوہ دمبی، دمبا، بھیڑ، اور بھیڑ کا مذکر جو بھی کہے آپ. ملت کے نوجوانوں اب سنیے محبت کے ساتھ، اب ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ مسئلہ یاد ہے آپ کو؟ بولو بھائی، بھینس اور بھینسے کی عمر یاد کرو. یہی تو جلسے ہیں، یہی تو جلسے ہیں. بھینس اور بھینسے کی عمر، بولو بھائی زور سے بولو، مسئلہ یاد رہے گا. کتنی عمر بولو، زور سے بولو. 2 سال. اگر 2 سال سے 1 دن کم ہوگا تو قربانی ہوگی؟ بولو ہوگی؟ ہوگی نہیں. تقریر کر رہا ہوں، تقریر مزے نہیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. ہاں لیکن اب تو عالم یہ، میں برا نہیں کہتا، جلسوں میں بھی جلسے ہمارے، لیکن جلسوں میں اتنی خرافاتیں اس وقت جنم لے لیے، اتنی خرافاتیں، اللہ کی پناہ ہے نا. بلاتے جلسوں میں ان عالموں کو کہ جنہوں نے مدرسوں میں 3-4 سال بھی نہیں پڑھا ہے نا حقیقت. اور وہ آ کے جلسوں میں افسب کر کے چلے جاتے ہیں، بعد میں فون مفتی صاحب کے پاس، ہمارے پاس، حضرت یہ بول گئے، یہ بول گئے، یہ بول گئے. سنو تارے تو عالم کانفرنس کرانے والوں، ماسٹر صاحب، ان کے سارے افراد، میں آپ سے گزارش کروں گا، اس سال تو جلسہ کر لیا، لیکن اگلے سال جب جلسہ کرنا مفتی صاحب سے کہنا حضرت ہم 4 خطیبوں کو بلا رہے ہیں، تو پہلے دن تو بعد کے دن ہم ان کو چھٹا نہیں رکھنا چاہتے. آپ بتائیے ان 4 سے کیا تقریریں کرانی ہے، کیا تقریریں کرانی ہے. آپ کے علاقے میں ملت کے نوجوانوں، مریض کے سر میں درد ہے، دوائی گھٹنے کے درد کی دی جائے. مریض کو بخار ہے، اس کے پیٹ کا آپریشن کر دیا جائے، تو بتاؤ مریض ٹھیک ہوگا کہ بیمار ہوگا؟ اب مفتی صاحب تو جانیں گے کہ علاقے میں ضرورت کیا ہے. سود کا کام تو زیادہ نہیں ہے، چوری کا کام تو زیادہ نہیں ہے، لڑکیاں بھاگ تو نہیں رہی ہیں، لوگ سود تو نہیں کر رہے، لوگ علم کے میدان میں پیچھے تو نہیں ہے. جس علاقے کے جو حالات ہوں گے اسی علاقے کے عالم سے جلسے کی تاریخ کے لیے جاتے وقت ان آنے والوں کو تقریر کے لیے کہو حضرت آپ کو سود کے خلاف بولنا ہے، آپ کو نماز کے تعلق سے بولنا ہے، آپ کو مسئلے کے تعلق سے بولنا ہے. قربانی کے مسائل تم بیان کرو، تجارت کے مسائل تم بیان کرو. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب جلسے میں تاریخ لیتے وقت خطیبوں کو آپ یہ بتا دو گے تو 50% خطیب تو وہ ہوں گے جو آپ سے یہ کہہ دیں گے کہ ہماری تاریخ خالی نہیں ہے، ہماری تاریخ خالی نہیں ہے. اب سنو غور کے ساتھ، تو قربانی میں اگر 3 دن کا بھی کم کا جانور ہو قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. پکی بات ہے؟ بولو پکی بات ہے کہ نہیں؟ میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ اچھا سنو،
بخاری شریف کی حدیث، اور اردو پڑھنا چاہتے تو ایک کتاب بہار شریعت، کون سی بولیے؟ اردو کی کتاب بہار شریعت پڑھیے، قربانی کا بیان کھولیے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ عید کی نماز کا وقت ہوا، عید کا دن، اللہ کے نبی نے عید کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد میرے مصطفیٰ نے خطبہ دیا، تقریر کی۔ کیا بولیے؟ تقریر کی۔ اور جب تقریر کی تو مصطفیٰ نے کیا کہا؟ مصطفیٰ نے کہا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے بعد قربانی کی۔ کیا بولیے؟ یہ مسئلہ شہر کے لیے کہ شہر میں عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے، مگر دیہات میں عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی جائز ہے، مگر افضل عید کی نماز کے بعد ہی ہے۔ اب نبی نے کہا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے قربانی کی تو اس کو قربانی ہو گئی۔ کیا بولیے؟ اس کی قربانی ہو گئی۔ جب اتنا کہا تو نبی کے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، نام ابو بردہ بن نیار ہے ابو بردہ بن نیار کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کہنے لگے آقا جی میں نے تو فجر کی نماز کے بعد ہی بکرے کو لٹایا، چھری تیز کی، گردن پہ چلائی، ذبح کیا، کھال اتاری، بوٹی بنائی، گوشت پکایا، اور پکانے کے بعد محلے والوں کو کھلا دیا۔ کیا محلے والوں کو کھلا دیا؟ محلے والوں کو۔ آقا قربانی ہو گئی؟ تو میرے نبی نے کہا کہ نہیں، تمہاری قربانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے۔ شہر کے لیے مسئلہ یہی ہے، دیہات کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ سنیے گا غور سے، عید کی نماز کے بعد اور تم نے پہلے کر لی تو تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ آقا اب کیا کرو؟ تو نبی یہ کونین کہتے ہیں اور کرو دوسری قربانی۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی کہتے آقا جی اب تو کوئی جانور ہے ہی نہیں، کیسے قربانی کروں دوسری؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولو آ رہی ہے؟ تو محبت سے بولو سبحان اللہ، اور ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا علی، اور دہرا کے بولو یا علی۔ آقا جی اب تو کوئی جانور ہے ہی نہیں، کیا کروں؟ بولے کوئی نہیں ہے۔ بولے آقا ایک ہے مگر اس میں کمی ہے۔ بولے کیا ہے؟ بولے آقا جی وہ تو کل 6 مہینے کا ہے۔ کیا بولے؟ وہ تو کل 6 مہینے کا ہے۔ یا رسول اللہ کیا کروں، اس کی قربانی تو ہوگی نہیں، وہ تو 1 سال کا۔ تو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، مفتی صاحب بھی کہیں گے کہ نہیں 6 مہینے کے بکری یا بکرے کی قربانی نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ دمبا اگر 6 مہینے کا ہے نا، دور سے دیکھنے میں ایسا لگے 1 سال کے کی برابر تو اس کی قربانی جائز ہے، مگر یہ نس دمبے کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ بکرے کے لیے یہ نس نہیں ہے، بکری کے لیے یہ نس نہیں ہے۔ اب نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے صحابی کہتے آقا 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، کیا کروں؟ تو میرے مصطفیٰ نے کھولیے بخاری شریف یا کھولیے بہار شریعت، میرے مصطفیٰ نے کہا جا جا اگر تیرے پاس کوئی جانور نہیں ہے تو اسی 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کر دے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں، تیرا نبی اپنے اسپیشل پاور سے تجھے یہ اختیار دیتا ہے کہ یہ 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی صرف تیرے لیے ہے، اور تیرے علاوہ دنیا میں کسی کے لیے 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پتہ چل گیا میرا نبی حلال کو حرام کہہ دے تو حرام ہو جائے، اور اگر حلال کو حرام کہہ دے تو حرام ہو جائے۔ تبھی تو تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ 1-2 چیزیں اور بتا دوں کہ ختم؟ بولو یار، بھیا ہنساؤں گا تو ہوں نہیں میں، آپ کے علاقے کا ہی ہوں، آپ سمجھو کہ مت سمجھو، میں امامہ باندھ کے بھی نہیں آیا، ٹوپی پہن کے آ گیا میں، اور ٹوپی میں بھی تقریر ہو جاتی ہے۔ بولو ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ٹوپی میں بھی تقریر ہو ہی جاتی ہے۔ اب محبت سے بولو سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولو یا رسول اللہ۔
ابھی بہت سی دلیلیں میرے پاس اس تعلق سے ہیں کہ نبی جو چاہیں وہی بولو وہی ہو جاتا ہے. اچھا سنو, نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ, آخری بات بس گفتگو ختم, کل سننا جلسہ ہے نا, کل ہنگامہ سنیں گے آپ, ہنگامہ ہوگا کل, بڑا شاعر آ رہا ہے, بڑا شاعر ہے, ہاں سنو, بڑا شاعر کل آ رہا ہے, سنیں گے آپ, جھومیں گے, جگہ بھی نہیں ملے گی, جگہ بھی. اس قوم نے جب نچے گویوں پر پیسے لٹانے شروع کر دیے نا تو اب کوئی عالم نہیں بنتا ہے. تو 2-3 سال پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر وہی اسٹیج پہ نظامت کرنا شروع کر دی, نعت پڑھنا شروع کر دی, ہے نا. ملت کے نوجوانوں, علماء کی قدر کرو, قدر. مفتی صاحب ہیں آپ کی بستی میں, جی بستی میں مفتی صاحب ہیں, قدر کرو, علماء کی بچوں کو پڑھاؤ. اللہ کی قسم جب بچوں کے پڑھاؤ گے تو آپ کے گھر میں دین کی برکتیں آئیں گی. یہ کمیٹی بہت بڑا انتظام کیا, اللہ ان کمیٹی والوں کو برکتیں عطا فرمائے, خوشیاں دے, شاد و آباد رکھے. اور سنو, حضرت ربیعہ ہیں, کون؟ ربیعہ. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وضو کے لیے مسواک پیش کرتے تھے, کب؟ ظہر میں, عصر میں, عشاء میں نہیں, تہجد کی نماز میں. کیا بولیے؟ تہجد کی نماز میں. اب جب تہجد کی نماز میں مسواک پیش کر رہے ہیں, ایک دن میرے نبی کی دریائے رحمت جوش میں آئی, دریائے رحمت. میرے نبی نے فرمایا ربیعہ جو مانگنا چاہو مانگ لو, جو مانگنا چاہو مانگ لو. تو آج اگر ہم سے کوئی کچھ کہے تو ہم تو بڑا بڑا عجیب مانگتے. ہم سے کوئی اختیار والا کہتا نا مانگ لو جو مانگنا چاہو, تو ہم تو دولت مانگتے, کار مانگتے, گھر مانگتے. اور اگر کسی بیوی سے اس کا شوہر کہہ لے مانگ لو کیا مانگنا چاہتی ہو, تو بیوی تو یہی کہتے کہ حضرت آپ ایک کام کرو, 4-5 تولے کا ہاری بنا دو, ہے نا, ہاں یہی کام کر دو. مگر نہیں, مصطفیٰ کے صحابی ہیں, بولے یا رسول اللہ آپ کا غلام ہوں, اب کیا چاہیے؟ نبی نے کہا مانگو جو مانگنا چاہتے ہو, جو مانگنا چاہتے ہو. میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں, نبی کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ سے آپ کی غلامی مانگ رہا ہوں. جنت میں کیا مانگا؟ جنت بھی, اور جنت میں مصطفیٰ کی غلامی بھی. کتنا اچھا سوال ہے آقا, جنت میں آپ سے آپ کی غلامی مانگ رہا ہوں. اگر میرے نبی جنت کے مالک و مختار نہ ہوتے تو کیا کہہ دیتے؟ وہ میری ہے ہی نہیں تو میں تجھے کہاں سے دوں, یہی تو کہتے نا. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مفتی صاحب گاڑی دے دو تو میں کہوں گا بھیا جی جب میری ہے ہی نہیں تو تمہیں دوں کہاں سے, ہے نا. تو صحابی کہتے آقا جنت میں آپ سے آپ کی غلامی مانگ رہا ہوں, غلامی. تو نبی یہ کونین کا کلمہ پڑھنے والے, نبی کو اختیار نہ ہوتا, نبی مالک نہ ہوتے تو منع کر دیتے. میرے نبی فرماتے اے ربیعہ اس کے علاوہ کچھ مانگو, اگر تم نے جنت مجھ سے مانگی ہے تو تم نمازوں کے ساتھ میری مدد کرنا, جاؤ میں نے تم کو جنت عطا فرما دی ہے. حضرات یہ ہے تمہارا نبی, یہ ہے تمہارا رسول. تاجدار دو عالم کانفرنس میں آنے والوں, اللہ تمہیں خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. جس نے بھی اس کانفرنس میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو خوشیاں عطا فرمائے. جلسے کرایا کرو, یہ قوم کے مدرسے ہیں, مدرسے بوڑھوں کے مدرسے ہیں, کرایا کرو جلسے, ہاں جلسے کرایا کرو. اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے. کل کو بھاری تعداد میں آنا, کیونکہ کل کو جو آ رہے ہیں نا وہ بریلی سے اعلیٰ حضرت کے شہزادے آ رہے ہیں. کیا بولی؟ اعلیٰ حضرت کے شہزادے. اچھا اب تو ایک بات اور بڑی عجیب چل پڑی, جو بریلی سے منسلک ہے اب تو بہت سے کٹ ملے پیر والے ہے نا, جن کے پیروں کے عالم یہ ہے کہ عورتوں کے ہاتھ پکڑ کے مرید کر رہے ہیں, ہے نا, 10 انگوٹھیاں پہن رہے ہیں. کوئی شریعت کا پاس و لحاظ نہیں ہے, کوئی شریعت کا پاس و لحاظ. ایسے پیروں کے چنگل میں پھنسنے والے, میں ان کو مرید تو نہیں کہوں گا, چنگل ہی میں پھنسے ان کے, ایسے پیروں کے چنگل میں پھنسنے والے بریلی سے منسلک لوگوں کے تعلق سے کہتے ہیں جی یہ بریلی والے تو بڑے عجیب ہیں, بڑے عجیب ہیں, بڑے عجیب ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں
جو بریلی سے منسلک ہو گیا اس کا ایمان بھی بچ گیا اور عقیدہ بھی بچ گیا. ایمان اور عقیدہ دونوں بچ گئے، اس لیے کہ بریلی میں جس عظیم شخصیت کے نام سے لوگ اپنے ہاتھوں کو دیتے ہیں، اس عظیم شخصیت کا عالم تو یہ ہے کہ وہ پیر کی بات تو الگ ہے. ملت کے نوجوانوں، رب نے اس کو اتنا علم عطا فرمایا تھا، اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے 1100 یا 1200 کتابیں لکھ کے قوم کے حوالے پیش کی ہے. کتنی بولو؟ 1100-1200. میں بھی 2 سال پہلے بغداد شریف گیا تھا. بغداد ایک اس عظیم شخصیت کے بارے میں آپ کو بتا دوں، صحیح بتا رہا ہوں، سنو. آج ہم تو تچے مچے لوگ، نہ پدی نہ پدی کا شوروا ہے نا، اور کہتے جی اعلیٰ حضرت، کیسے اعلیٰ حضرت. سنو، 2 سال پہلے بغداد شریف 11ویں شریف کے موقع پہ میں گیا تھا. تو حضرت بغداد شریف میں 11ویں شریف کے موقع پر بڑی رونق ہوتی ہے، بہت رونق. اور بغداد شریف وہ عظیم بارگاہ ہے کہ بغداد شریف میں غوث اعظم کا مزار، امام اعظم کا مزار، امام احمد بن حنبل کا مزار، حضرت جنید بغدادی کا مزار، حضرت سری سکتی کا مزار، حضرت معروف کرخی کا مزار، حضرت حجت الاسلام امام غزالی کا مزار. ملت کے نوجوانوں، بغداد شریف سے تقریباً 100 کلومیٹر دور مدائن شریف میں سلمان فارسی کا مزار ہے نا. بغداد شریف سے تقریباً 150 کلومیٹر دور کربلا کی دھرتی پہ امام حسین کا مزار، حسین اعظم کے 72 ساتھیوں کا مزار. بغداد شریف سے تقریباً 200 کلومیٹر کی دوری میں نجف شریف میں ملت کے نوجوانوں مولا علی کا مزار. یہ 11ویں شریف میں جب میں بغداد شریف میں تھا تو وہاں پہ کردی لوگ آئے ہوئے تھے. کردی لوگ جانتے کون ہیں؟ اتنے لمبے لمبے لوگ، بڑے خوبصورت. لگتا تھا کہ یار یہ ہندوستان کے لوگ تو ان کے سامنے بونے ہیں، اتنے لمبے لمبے لوگ. ہم نے کردی لوگ سے پوچھا، ایک عالم صاحب ملے، وہ مکمل ایک ویڈیو میرے پاس ان کی موجود ہے. ایک کردی عالم ملے، بڑے خوبصورت لمبے بالوں والے، اور ان کے بال باندھ کر کے وہ بالوں کے پیچھے گچھا باندھ لیتے ہیں. ایسے لوگ بڑے طاقتور، بڑے مضبوط، گورے چٹے لوگ. تو ایک عالم صاحب سے میں ملا تو کردی لوگ، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا ہم کردستان کے ہیں. کردستان سے کون؟ تو اس عالم نے کہا کہ کردی لوگ سارے کے سارے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نسل کے لوگ ہیں. کس کی بولیے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نسل کے لوگ، بڑے لمبے چوڑے. تو ہم نے کہا کہ کردی لوگ، تو بہت دیر ہماری ان سے بات ہوتی رہی. کردی زبان عراقی زبان اور عربی ملی جلی زبان تھی، کچھ سمجھتے تھے کچھ بولتے تھے. لیکن جب انہوں نے ہم سے کہا تم کہاں سے، ہے نا، تم کہاں سے؟ میں اپنی زبان میں آپ سے بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا نا ہندی، انا ہندی، میں ہندوستان سے ہوں. تو عراق کے لوگ ہندوستانیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اور ہم تو بھائی بھائی ہیں، آپ اور ہم تو بھائی بھائی ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. ملت کے نوجوانوں، جب بات ہوتی رہی میں نے کہا ہندوستان سے. تو اس نے کہا ہندوستان کس جگہ؟ تو میں نے کہا ہندوستان میں ایک جگہ ہے، نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے اپنا صوبہ نہیں بتایا، ایک جگہ کا نام بتایا جس کو بریلی شریف کہا جاتا ہے. بریلی شریف کہا جاتا ہے. جب میں نے کہا انا بریلوی، انا بریلوی، تو وہ مسکرا دیا اور مسکرا کر کے مجھ سے گفتگو کرنے لگا. میں نے کہا کیا تم بریلی کو جانتے ہو؟ کیا تم بریلی آئے ہو؟ کیا تم نے بریلی کے بارے میں کبھی سنا ہے؟ تو وہ مسکرا کے کہنے لگا ہندوستان نہیں دیکھا، ہندوستان کا وہ صوبہ نہیں دیکھا، شہر بریلی نہیں دیکھا، لیکن جانتے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ جانتا اس لیے ہوں کہ ہندوستان کا ایک عالم ہے شہر بریلی کا جس کو شیخ امام احمد رضا کہا جاتا ہے، امام احمد رضا کہا جاتا ہے. میں نے کہا تم نے کیسے پڑھ لیا، کیسے سن لیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے عربی زبان میں ان کی چند کتابوں کو پڑھا ہے، اور جب چند کتابوں کو پڑھا ہے تو ہم نے پڑھ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ امام اعظم تو بغداد میں ہے، لیکن لگتا ہے امام اعظم کے شاگرد کا قلم بریلی میں چل رہا ہے. یہ شان ہے بریلی کی، یہ مقام ہے بریلی کا. آپ کبھی جائیے
जुनैद बगदादी रضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انہی کے سرحانے ان کے پیر و مرشد سرکار سری سختی کا مزار ہے، اور ان کے مزار کی مسجد کے جو امام ہیں وہ شافعی ہیں. کیا بولیے؟ شافعی. ہم حنفی نہیں ہیں، شافعی ہیں. تو ان کو ہم نے گلپوشی کی، چادر ان کو پیش کی، اور چادر جب پیش کی، جب ان کو ہم نے بتایا تو وہ بھی امام احمد رضا کا نام سن کے مسکرا اٹھے. ہے نا اس عظیم شخصیت کا شہزادہ کل کو آ رہا. ارے بولو، زور سے بولو. اس عظیم شخصیت کا مبارکبادی کے قابل ہے وہ جو بلا رہے ہیں اور جنہوں نے اپنے آپ کو ان کے ہاتھ پہ بیچ دیا ہے نا. مبارکبادی کے قابل ہے. اخلاق بڑا اچھا، بہت اچھا اخلاق. ابھی 4-5 دن پہلے، چندوسی سے پہلے لکشمی پور ایک جگہ ہے، تو حضرت اور میں ساتھ میں جلسے میں تھے. میں پہلے پہنچا تھا، حضرت سنبل میں پروگرام کر کے وہاں پہنچے. ابھی 5 دن کا شاید معاملہ ہے. لکشمی پور تو بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی. چہرہ دیکھ کے ایسا لگا کہ جیسے نورانیت کے قطرے آپ کے چہرے سے ٹپک رہے ہیں نا. وہ عظیم شخصیت کل کو آ رہی ہیں. فہیم بھائی، ہمارے جتنے کمیٹی والے ہیں، کل کو محنت کرنا دل سے. کبھی حضرت کی شان میں گستاخی نہ ہو. آپ انہیں مت دیکھنا کہ وہ آ رہے، آپ یہ دیکھنا کہ ان کی صورت میں اعلی حضرت کا فیضان آ رہا ہے، فیضان آ رہا ہے. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ خوشی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. مجھ سے کہا تھا فہیم بھائی نے کل کو بھی آنا ہے، مگر کل کو مجھے ایک تقریر مانپور میں کرنی ہے، اسی وجہ سے اگر آیا تو بعد میں تقریر کر کے وہاں آؤں گا. لیکن آپ کا جلسہ شاد و آباد رہے. اپنی بستی میں کبھی بھی ذات برادری کے جھگڑے مت کرنا، کبھی مت کرنا. ہاں، یہ وقت نہیں ہے جھگڑوں کا یار، نہیں ہے. کل تک جو لوگ، جو قومیں ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھیں، آج وہ لوگ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں، وہ لوگ. اور ہم، اجی یہ ترک ہے، یہ شیخ ہے، یہ انصاری ہے، یہ پٹھان ہے، یہ ملک ہے. مر گئے ہم اس باتوں میں، غرق ہو گئے اس باتوں میں، برباد ہو گئے. ہم اتنی بڑی تعداد میں ہو کر بھی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور جو ریا بچا تھا وہ میں رضوی، میں اشرفی، میں برکاتی، اس سے اونچا بڑھ کے سوچو کہ ہم سب مصطفیٰ کے امتی ہیں. کیا بولیے؟ سب کے سب مصطفیٰ کے امتی ہیں. تو بھائی، لڑائی جھگڑا آپس میں قوم ذات برادری کا مت کرنا، مل کے رہنا. اگر مل کے نہیں رہے تو یہ وقت وہ ہے کہ تنہا آدمی کو کہیں اسٹیشن پہ پکڑ کے مارا جا رہا ہے. ہاں، کہیں گاڑی لے کے جا رہا تو اس کو وہی پکڑ کے ماؤ لنچنگ کر دی جا رہی ہے اس کی. کوئی تمہاری آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کب تک منتشر رہو گے؟ جہاں جلسے کرتے ہو تو مل کے، ساری قوموں والے مل کے رہو. دوسرا یہ کہ اپنی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرو. ان کو اسکول کالج اگر تم بھیجتے ہو، اسکول کالج ان کو، تو ان کو اس طریقے سے بھیجو کہ نقاب میں، برقع اوڑھ کر کے. لڑکیوں کے کالج میں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے وہاں اپنی بچیوں کو مت بھیجو جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے. اور کبھی کبھی اپنی بچی کا پیچھا کیا کرو، پیچھا کہ دیکھو اسکول جا رہی ہے کہ اسکول سے پہلے ہی کہاں کسی پارک میں تو نہیں ہے، کسی ہوٹل میں تو نہیں ہے. دیکھا کرو ان چیزوں کو. اگر تم اپنی بچوں کی حفاظت نہیں کرو گے تو کون کرے گا، کون آئے گا؟ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے، برکتیں دے، شاد و آباد رکھے. ہماری تاجدار دو عالم کانفرنس کے جملہ اراکین اور سارے گاؤں والوں کو اللہ برکتیں عطا فرمائے. بس استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.